بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن کلاس کے دوران میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں وہ عربی گرامر کا جو بیسک نالج ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے میں آپ کو بھیجتی ہوں جس میں آپ کو وہ بنیادی چیزیں بتاؤں جو کہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں جو پرابلمس آتی ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں۔ اس میں ہم سب سے پہلے جو چیز دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ جو بولا جاتا ہے وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ مثلاً اردو میں ہم کہتے ہیں کتاب، قلم، پانی، روٹی، کوئی بھی لفظ، ہر لفظ ایک کلمہ ہے۔ ایک تو حرف ہوتا ہے نا، الفابیٹس، حروف تہجی جو عربی میں 28 یا 29 ہوتے ہیں، پھر 2 یا 3 حروف مل کے ایک لفظ بنتا ہے۔ وہ جو لفظ ہے وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں: حرف، فعل اور اسم۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ نام کو کہتے ہیں۔ اسم جیسے ہم عام استعمال بھی کرتے ہیں، آپ کا اسم شریف کیا ہے، آپ کا اسم مبارک کیا ہے، تو اسم نام کو کہتے ہیں۔ کس چیز کے نام کو کہتے ہیں؟ کسی شخص کا نام بھی اسم ہے، کسی چیز کا نام بھی، کسی جگہ کا نام، مصدر کا نام یا صفت کا نام۔ ان 5 چیزوں کے ناموں کو اسم کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جی، آپ کہیں گے کہ صفت کیا ہوتی ہے؟ صالح۔ صالح کا مطلب ہے نیک، یہ ایک صفت ہے۔ الپاکستان جگہ کا نام ہے، لاہور، مدینہ، مکہ، یہ بھی صفت اسم ہے۔ کتاب کسی چیز کا نام ہے، کتاب، قلم، کچھ بھی، یہ چیز ہو گئی۔ لکھنا، یہ مصدر ہے۔ مصدر کیا ہوتا ہے کہ فعل، کام ہے، یہ لکھنے کا کام، جو بھی کام کیا جاتا ہے نا وہ مصدر کہلاتا ہے۔ جیسے عموماً اسے اردو میں تو یاد رکھنے کے لیے نون الف نا اس کے آخر میں لگتا ہے۔ کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سارے کام ہیں نا۔ کھانا بھی ایک کام ہے، لکھنا بھی ایک کام ہے، سونا بھی ایک کام ہے، پڑھنا بھی ایک کام ہے۔ تو کیا بات سمجھ آئی کہ کسی بھی شخص کے نام کو زیدن جیسے، یا عبداللہ یا خالد، شخص کے نام کو، کسی چیز کے نام کو، کسی جگہ کے نام کو، کسی مصدر کے نام کو اور کسی صفت کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے کلمہ کی اقسام میں فعل۔ کسی بھی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا فعل کہلاتا ہے۔ جیسے لکھنا ہے، لکھنا سے لکھو، یہ بھی فعل امر ہو گیا۔ لکھتا ہے، وہ اس نے لکھا، یہ سب فعل ہیں۔ اسی طرح سونا سے وہ سویا، وہ سوئے گا، یہ فعل ہے۔ حرف جو ہوتا ہے وہ کسی اسم اور فعل کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے، ان کو ملانے کے کام آتا ہے۔ جیسے اردو میں تو نے، کو، تک، اور اسی طرح عربی میں بھی مختلف حروف ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں جی جو کلمہ کی 3 اقسام ہیں، ان میں پہلی قسم ہے اسم۔ وہ اسم جو کسی شخص، چیز، جگہ، صفت یا مصدر کا نام ہو، مثلاً کتاب، قلم، صدیق وغیرہ۔ اسم کی اقسام جو ہیں، یعنی کہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم کو ہم جملے میں استعمال کر ہی نہیں سکتے جب تک اس کے بارے میں ہم ان 4 چیزوں کو نہ جان لیں۔ پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ وسعت کے اعتبار سے کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، پھر کیا وہ واحد ہے یا جمع ہے یا مثنیٰ ہے، پھر جنس کے اعتبار سے کیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، پھر اعرابی حالت کے لحاظ سے وہ کیا ہے، یعنی کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو جس دن پڑھاؤں گی تو آئیے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اعرابی حالت کیا ہوتی ہے۔ فی الحال ہم یہ وسعت کے اعتبار سے بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم ضمیر پہ آتے ہیں۔ ضمیر کیا ہوتا ہے؟ ہم ان چاروں کو، بلکہ چاروں یہ جو میں نے بتایا نا کہ 4 چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے، یہ چاروں چیزوں کا علم ہم حاصل کرنے کے لیے یہ میں الگ الگ کلپس آپ کو بھیجوں گی۔ فی الحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اسم ہے، اسم نام کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نام بار بار نہیں لیتے۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ فاطمہ اچھی لڑکی ہے، پھر اگر ہم نے کہنا ہو پھر ہم کہتے ہیں وہ صبح سویرے اٹھتی ہے، وہ اسکول جاتی ہے، وہ اچھا پڑھتی ہے۔ اب ہر دفعہ ہم نے فاطمہ نہیں بولا،
تو فاطمہ کی جگہ پہ جو ہم نے استعمال کیا اسے ہم اسم نہیں کہتے بلکہ ضمیر کہتے ہیں انگلش میں، جیسے اسم کو ناؤن کہتے ہیں اور ضمیر کو پروناؤن کہتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو ضمیر کے بارے میں بتاؤں گی کہ اسم ضمیر کیا ہوتا ہے۔ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ پہ استعمال ہو، مثلا خالد اسم ہے، اس کی جگہ پہ ہم کہتے ہیں وہ، اردو میں خالد اچھا لڑکا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، تو یہ جو وہ ہے یہ ضمیر ہو گیا۔ عربی میں انتا تو، ہوا وہ، تو یہ سب ضمائر ہیں۔ ضمیر کی آگے دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ضمیر متصل یعنی جو جڑی ہوئی ہوتی ہے اسم کے ساتھ، اور ضمیر منفصل جو فاصلے پہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ اب ہم ان دونوں کو دیکھیں گے پھر ایک دفعہ سے۔ کلمہ کی 3 اقسام، اسم فعل حرف، پھر اس کی 4 حالتیں وسعت کے لحاظ سے۔ وسعت کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ اسم معرفہ، اسم نکرہ، پھر آگے معرفہ بنانے کے جو طریقے ہوتے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی اسم کے ساتھ جب ضمیر لگ جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو آگے ہم ضمیر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ متصل کیا ہے؟ جو میں نے کہا ہے جو جڑ کے آتی ہے اسم کے ساتھ، ہمیشہ کسی دوسرے اسم کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ربہ، اس کا رب، اب ہو ضمیر ہے، یہ رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، ضمیر منفصل جو فاصلے پہ ہوتی ہے، جو الگ اکیلی استعمال ہوتی ہے، جیسے هو اللہ، وہ اللہ ہے، تو ہوا الگ ہے، اللہ الگ ہے، تو یہ ضمیر منفصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو متصل کی ایک مثال کتابہ، اور منفصل کی مثال هو اللہ۔ اب ہم ساری ضمیروں کو دیکھتے ہیں ضمیر منفصل میں۔ ضمیر منفصل وہ ضمیر جو اکیلی استعمال ہوتی ہے، کسی بھی کلمے کے ساتھ استعمال نہیں ہوتی، یعنی کہ جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ کتنی ہیں ضمیریں؟ ظاہر ہے ایک ہوتا ہے صیغہ غائب کا، جو تھرڈ پرسن ہے، جو وہاں موجود نہیں جہاں پہ ہوتا، اسے ہم انگلش میں تھرڈ پرسن کہتے ہیں، اردو اور عربی میں اسے غائب کہا جاتا ہے۔ تو غائب کی 6 ضمیریں ہیں، پہلے تو ہم غائب کی 6 ضمیریں کریں گے، یہ 6 غائب کی ہیں۔ اردو میں تھوڑا معاملہ آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک واحد ہوتا ہے اور ایک جمع ہوتا ہے بس، اور مونس مذکر کے لیے بھی نہیں، ہم نے اگر کہنا ہو کہ وہ لڑکا ہے تو لڑکی بھی کہنا ہو تو ہم کہیں گے وہ لڑکی ہے، ضمیر وہی رہے گی وہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں 2 کے لیے بھی الگ نہیں ہوتا، وہ 2 لڑکے ہیں، وہ سب لڑکے ہیں، وہ ایک لڑکا ہے، وہی رہے گا۔ لیکن عربی بہت رچ زبان ہے، اس میں واحد کے ساتھ ساتھ مثنیٰ بھی ہوتا ہے، یعنی 2 کے لیے، پہلے کوئی چیز ایک کے لیے ہوتی ہے، پھر 2 کے لیے، پھر جمع کے لیے، ٹھیک ہے۔ مذکر کے لیے الگ ضمیر استعمال ہوتی ہے، مونس کے لیے الگ استعمال۔ ابھی فی الحال آپ غائب کی ضمیریں دیکھیں، وہ ایک لڑکا ہوا، وہ 2 لڑکے ہما، وہ سب لڑکے ہم، وہ ایک لڑکی ہیا، وہ سب 2 لڑکیاں ہما، وہی سیم ہے، اور وہ سب لڑکیاں ہننا۔ ابھی ہم غائب پہ رہتے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ ہوا کی مثال ابھی آپ نے کر لی، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہی ہے اللہ ایک اکیلا۔ ہما کی حضرت ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب غار ثور میں تھے تو وہاں پہ اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، تو وہاں پہ یہ ہما آیا، لیکن یہ ہے ضمیر منفصل، یعنی اذ الگ آیا، ہما الگ آیا۔ ہم کی تو بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی، سورہ بقرہ کے شروع میں آپ نے پڑھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ہم وہ، المفلحون وہ سب فلاح پانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کی مثال یہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہوگی۔ اب ہیا، ہیا سمجھیں شی، انگلش میں ہوا جو ہے ہی، اور ہیا شی، وہ ایک مؤنث۔ اس کی مثال ہمیں ملتی ہے سورۃ القدر میں، ہیا حتی مطلع الفجر، یعنی وہ رات، وہ اس رات کے لیے یہ ہیا کی ضمیر منفصل استعمال ہوئی ہے، ہیا وہ رات، سلام ہیا سلامتی والی ہے وہ رات، حتی مطلع الفجر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اسی طرح پھر ہما سیم ہے، مذکر کے لیے بھی ہما ہی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہما ہے۔ ہننا جو ہے
یہ جمع کے لیے ہے مونس کے لیے. یہ ہم کی مونس ہننا ہے. ہننا لباس لکم، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں. ہننا. ہم المفلحون. آپ دیکھیں جب آپ پڑھیں گے ابھی، اگر آپ سورہ بقرہ کا پہلا ربع نکالیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں تو یہ بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی، ہوا کی، ہیا کی بھی، ہم کی تو بہت ملیں گی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہننا اور ہما کی نہ ملے، لیکن ہم کی اور ہوا اور کی بہت ملیں گی آپ کو. تو یہ ہو گئی چھ صیغے ہو گئے غائب کے جو یہاں موجود نہیں ہیں. اس کا طریقہ ایک ہی ہے. پہلا تو کہ ہم اس کو رٹا ضرور لگا لیں. رٹا اچھا نہیں ہوتا لیکن بعض صورتوں میں رٹا بھی کام آتا ہے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. یہ اگر آپ دہراتے رہیں تو آپ ذہن میں رکھ کے کہ ہوا جو ہے وہ ایک مرد کے لیے، ہما دو کے لیے، مردوں کے لیے، ہم سب کے لیے. ہیا وہ ایک عورت کے لیے، ہما سب کے لیے، دو کے لیے، اور ہننا سب کے لیے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. اب آ جائیں جی سیکنڈ پہ. حاضر. حاضر ہوتا ہے جو آپ کے ہمارے سامنے ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں سیکنڈ پرسن. ٹھیک ہے. یہ غائب تو تھرڈ پرسن ہوتا ہے نا انگلش میں. حاضر کو انگلش میں کہتے ہیں سیکنڈ پرسن، جو ہمارے ساتھ ہے، سامنے. دوسرا ہمارا، میں کھڑی ہوں، میرے ساتھ جو اور کوئی کھڑا ہے میرے ساتھ حاضر ہے، وہ سیکنڈ پرسن ہے. تو اسے ہم مخاطب کر کے بلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں انتا، تو یا تم. لیکن ایک کے لیے، مذکر کے لیے اور ایک کے لیے، واحد کے لیے انتا. انتا مسلمن، تو مسلمان ہے. اب انتما اسی طرح ہما کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی انتا کے ساتھ ما لگ گیا. انتما، تم دونوں مرد. انتما مسلمان، تم دونوں مسلمان ہو. آگے پھر جمع ہے انتم. انتم تو بہت استعمال ہوتا ہے قرآن میں. آپ ایک صفحہ کوئی بھی پڑھیں گی تو اس میں انتم ضرور آپ کو ملے گا. انتم، انتم المسلمون، تم سب مسلمان ہو. پھر مونس کے لیے صرف زبر اور زیر کا فرق پڑا ہے. مذکر کے لیے انتا، مونس کے لیے انتی. انتی فاطمتن، تو فاطمہ ہے. انتما، تم دونوں، فاطمتن و لائبتن، تم دونوں فاطمہ اور لائبہ ہو. انتنہ، تم سب. انتنہ طالبات، تم سب طالبات ہو. تو یہ ہو گئے حاضر کے 6 صیغے. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنہ. یہ سب کون سی ضمیریں ہیں؟ منفصل، جو الگ استعمال ہوتی ہیں. یہ جڑ کے نہیں آئیں گی. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنہ. اب رہ گیا متکلم، فرسٹ پرسن، جو میں ہوں. ٹھیک ہے. اس میں بھی مذکر اور مؤنث ہوگا. مذکر کے لیے میں، انا. اچھا اس کے ساتھ الف آتا ہے لیکن اس کو لمبا نہیں کرتے. انا کا جو لفظ ہے نا، اسے انا نہیں پڑھتے. انا، انا مسلمتن، میں مسلمان ہوں. انا فاطمتن، میں فاطمہ ہوں. اس کی جمع ہے، اس کی مثنیٰ بھی، یعنی دو کے لیے بھی نحنو ہی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی نحنو ہی آتا ہے. اگر ہم دو مسلمان ہیں تو بھی نحنو مسلمان. اگر جمع کرنا ہو نحنو مسلمون، ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح مونس میں بھی یہ سیم رہے گا. میں لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں، انا ہی آئے گا. دو ہیں تو نحنو ہی آئے گا، جمع ہیں تو نحنو ہی آئے گا. میرا خیال ہے کہ منفصل ضمیر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. طریقہ اس کا یہی ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنہ، انا نحنو. یہ اتنا رٹا لگانا اس کے لیے ضروری ہے. پھر جب یہ آپ کے ذہن میں ہوگا، جب قرآن میں یہ لفظ آئیں گے آپ کو فوراً سمجھ آ جائے. اب اس کی مثال بھی، جیسے مسلمن کے ساتھ ہم نے اس کی اگر گردان بناتے ہیں، ہوا مسلمن، وہ ایک مسلمان لڑکا ہے. پھر مسلمانی دو کے لیے، آنی ساؤنڈ آتی ہے دو کے لیے، اور اونہ ساؤنڈ آتی ہے جمع کے لیے، ہم مسلمون. پھر ہیا مسلمتن. جیسے جیسے یہ وہ بدلیں گے ویسے ویسے یہ بھی بدلتے جائیں گے. ٹھیک ہے. مسلمن مذکر ہے تو مسلمتن مؤنث ہے. ٹھیک ہے. مثنیٰ میں اگر دو مرد ہیں تو مسلمان، اگر دو عورتیں ہیں تو مسلمتان. یہاں پہ یہ الف زائد ہے. ہنہ مسلمات. ٹھیک ہے. جیسے طالبات ہوتا ہے جمع میں، ویسے ہی مسلمات ہوتا ہے. انتا مسلمن، تو مسلمان ہے. انتما مسلمان، تم دو مسلمان ہو. انتم مسلمون، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے ہوتے ہیں. اسی طرح انتی مسلمتن، مؤنث ہے تو تن کی لاگی تائے مربوطہ یہاں پہ.
अंतुमा मुस्लिमतान, यहाँ भी अलिफ नहीं लगना चाहिए था, अंतुन्ना मुस्लिमात, अना मुस्लिमुन नहनु मुस्लिमान नहनु मुस्लिमून, अना मुस्लिमतुन नहनु मुस्लिमतान नहनु मुस्लिमात। बहरहाल आपके याद रखने वाली चीज जो तो ये हुआ हुमा हुम। अब ये आप आते हैं ज़मीर मुत्तसिल पे। मुत्तसिल का लफ्ज़, मुत्तसिल जुड़े हुए को कहते हैं। हम कहते हैं मुत्तसिल बाथरूम है, जैसे अटैच बाथरूम होते हैं, तो इसको अटैच ज़मीर भी कहते हैं, जुड़ी हुई। ठीक है, तो वो ज़मीर जो हमेशा किसी दूसरे इसम के साथ मिलकर इस्तेमाल होती है, कभी अलग इस्तेमाल नहीं होगी। मसलन किताब हु, ठीक है, ये मफूल होता है ना, उसकी किताब। तो अब ये अलग अलग इसको हम हु को देखेंगे। ये हु आपको बहुत सी चीज़ों के साथ लगा हुआ नजर आएगा। रब्बुहु, मालुहु, किताबुहु, कलमुहु, मतलब इसका होता है उसका। ठीक, तो इसी तरह ये भी गायब के 6 सीगे हैं। हु उसका, उस एक मर्द का, हुमा उन 2 मर्दों का। ठीक है, जैसे हम कहते हैं रब्बिर हम हुमा, क्योंकि 2 मर्दों के लिए भी हुमा है, 2 औरतों के लिए भी, एक मर्द और एक औरत है फिर भी हुमा ही है, उन दोनों के लिए। ठीक है, हम कहते हैं रब्बिर हम हुमा, ए मेरे रब उन दोनों पे रहम फरमा। तो ये हुमा की जमीर वहां पे लगी है, वहां पे हुम नहीं लगा, हु भी नहीं लगा, क्योंकि ना ये एक की बात है ना ज्यादा की, ये 2 की बात है। रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो जमा के लिए हुम। जैसे मालुहुम, उनका माल, कलमुहुम, उनका कलम, किताबुहुम, उनकी किताब। हा मुन्नस के लिए, रजी अल्लाह ताला अनहा, ए अल्लाह राजी हो जाए अल्लाह, अनहा उससे, यानी उस औरत से। रजी अल्लाह अनहु, जब देखें अक्सर हम ये रजी अल्लाह ताला अन्हु बोलते हैं तो टीवी पे भी बैठ के मैंने देखा है लोग बोल रहे होते हैं, मुज़क्कर का नाम ले रहे होंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा, बाज़ औक़ात हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो ये गलत होता है। मुज़क्कर के लिए हु लगता है, मुन्नस के लिए हा लगता है। ठीक, तो हुमा दोनों के लिए, हुन्ना सब औरतों के लिए। रजी अल्लाह ताला हुन्ना अगर हम सारी औरतों की बात कर रहे हों, सहाबियात की बात कर रहे हैं। तो गायब के 6 सीगे हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, ये समझ के पढ़ें और फिर इनको याद कर लें। बस जहन में रखें कि मुज़क्कर एक के लिए हु लगेगा और ये बाद में लगता है, ये जुड़ के आता है। ठीक है, रसूलहु उसका रसूल, मालुहु उसका माल, किताबुहु हुमा उन दोनों की किताब। अब इनसे हम 6 फिक्रे बना सकते हैं। मतलब उर्दू में अगर मैं आपसे कहूँ उन 2 मर्दों का कलम, तो आप क्या कहोगे? कलम हुमा। अगर मैं कहूँ उन औरतों का लिबास, तो आप कहेंगे लिबासु हुन्ना। अगर मैं कहूँ उस एक औरत की किताब, आप कहोगे किताबुहा। ठीक है, तो आगे ये गायब के सीगों के बाद फिर उसी तरह हाजिर के सीगे सेकंड पर्सन के, ये इसमें सिर्फ का है, तेरा, रब्बू का तेरा रब, मालू का तेरा माल, कलमू का तेरा कलम, कुमा दोनों के लिए। ठीक है, कुमा तुम दोनों के लिए, कलम कुमा तुम दोनों का कलम, कुम तुम सब के लिए, ये बहुत इस्तेमाल होता है। रसूलुकुम, रब्बुकुम। मोनस के लिए काफ के नीचे जेर आ जाएगी की, और कुमा वही रहेगा, कुन्ना उसी हुन्ना के वजन पे, तुम सब औरतों का, किताब कुन्ना तुम सब औरतों की किताब, कलम कुमा तुम दोनों का कलम, और की जैसे हम कहते हैं जज़ाकल्लाही, काफ के ऊपर जबर आता है, हम कहते हैं जज़ाकल्लाही, अल्लाह आपको जजा दे। लेकिन जब किसी मुन्नस से कहना हो तो हम कहते हैं जज़ाकिल्लाही। ये फ़र्क भी आपको पता चल गया कि जज़ाकल्ला और जज़ाकिल्ला में क्या फ़र्क होता है, जिस तरह रज़ी अल्लाह अन्हु और रज़ी अल्लाह अन्हा में फ़र्क है। अब है छोटी या, ये या का मतलब होता है मैं, रब्बी मेरा रब। हम कहते हैं सुबहान रब्बी यल आला, पाक है मेरा रब जो बहुत आला है। सुबहान रब्बी यल अजीम, पाक है मेरा रब। या का मतलब होता है मेरा। ये ज़मीर जब जुड़ के आती है किसी भी चीज़ के साथ, इसमें मुतकल्लिम का ये सीगा है और वाहिद का है और मुज़क्कर का है। मुन्नस का भी यही है, मुज़क्कर का सेम, मुन्नस का सेम। रब्बी, माली, किताबी, लिबासी, मेरा लिबास। ठीक है, तो इसी तरह ना इसकी जमा है और इस ना ही मुसन्ना के लिए भी है। हम दोनों का रब, फिर भी रब्बुना,
ہم سب کا رب، پھر بھی ربنا. جب ہم نے مخاطب کر کے رب کو بلانا ہو پھر ربنا نہیں ہوتا، پھر رب کے اوپر زبر آ جاتی ہے، ربنا، اے ہمارے رب. لیکن جب ہم نے کہنا ہو ہمارا رب، پھر ہم کہتے ہیں ربنا، ہمارا رب، مالنا، ہمارا مال، کتابنا، ہماری کتاب. تو اب آپ اس کا ایک تھوڑی سی پریکٹس کریں اور قرآن پاک کھولیں، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع نکالیں اور اس میں سے آپ یہ ضمائر پوائنٹ آؤٹ کریں، ہائی لائٹ کر لیں، پینسل سے نشان لگا لیں یا کاپی پہ لکھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کو ترجمہ پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.